بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے اڈیالہ جیل سے جو آج آفیشیل سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، بڑی تفصیلی اور لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس تھی اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی وفد کے درمیان جو مذاکرات جاری ہیں اس پر باقاعدہ طور پر جو نوٹس جاری کیا گیا ہے مذاکرات سے متعلق، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں قبائلی اضلاع میں آپریشن کی مخالفت میں کے پی حکومت بھی اور اپوزیشن بھی تمام ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن نے قبائلی اضلاع میں فوجی آپریشن کی مخالفت کر دیا، جبکہ اسپیکر اسمبلی نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے کور کمانڈر کو بھی بلانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قبائلی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پر بحث کے دوران قبائلی اضلاع میں ممکنہ آپریشن کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر آ گئے۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں آپریشن کو نہیں مانے گے، جبکہ حکومتی ارکان نے واضح کیا کہ آپریشن کا فیصلہ خیبر پختونخوا حکومت اور وزیر اعلیٰ کریں گے۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ غور طلب ہیں۔ 2 دہائیوں سے خیبر پختونخوا میں آپریشن ہوئے، لوگوں کا انخلا بھی ہوا، لوگوں کی آبادکاری بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور منتخب نمائندوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ اسپیکر نے امن و امان کی صورتحال پر آئی جی خیبر پختونخوا کو طلب کر لیا اور کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ارکان اسمبلی کو بھی بریفنگ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں کور کمانڈر کو بھی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے بلایا جائے گا خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ڈیفینیٹلی جہاں لوگ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں تو وہ پھر عوام کے مسائل کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان چیزوں کو اجاگر بھی کرتے ہیں۔ وہیں پہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے پنجاب اسمبلی اجلاس کے لیے ریکوزیشن جمع کروائی ہے۔ متن میں کہا گیا کہ ایم پی اے ایم این اے پر جعلی ایف آئی آرز کی گئیں، گنے کی قیمت اور گندم پروکیورمنٹ کے لیے اجلاس بلایا جائے۔ ایک تو ممبران اسمبلی کے خلاف جو ایف آئی آرز اور مقدمے ہیں وہ، اور دوسری جو ہے وہ گنے اور گندم کی قیمت سے متعلق پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اور تیسرا، اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کی ریکوزیشن کے مطابق پنجاب کے سرکاری اسکولوں کی نجکاری پر بات کرنے کے لیے اسمبلی اجلاس بلایا جائے۔ 3-4 ایجنڈے ہوں۔ ممبران اسمبلی کے خلاف مقدمات، گندم اور گنے کی قیمت سے متعلق جو کسان اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، گنے کا سیزن شروع ہوئے 1 ماہ سے زائد ہو چکا ہے، ان کو ان کا ریٹ نہیں دیا جا رہا۔ اور چوتھا جو پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پنجاب میں جو ٹیچرز بھرتی کیے گئے تھے وہ ان کی جو کارکردگی تھی حتیٰ کہ پرائیویٹ اسکولوں سے بھی بہتر تھی جو سرکاری اسکول تھے، اور جو نئے ٹیچرز بھرتی ہوئے تھے، ویل ایجوکیٹڈ جو لڑکے تھے ان کو ٹیچرز بھرتی کیا گیا تھا باقاعدہ طور پر ٹیسٹ انٹرویو، اور بڑا سرکاری اسکولوں میں کام اچھے انداز میں شروع ہو گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ ہر کام کو نجکاری میں لے کے جائیں گے تو پھر چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ یا تو آپ یہ کہتے کہ پرائیویٹ اسکولوں نے کوئی ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ آپ سرکاری اسکولوں کو بھی، جہاں غریب پہلے نہیں پڑھ سکتا اور وہ سرکاری اسکولوں میں جاتا ہے تو وہاں آپ ان کے لیے بھی راستہ بند کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس ایجنڈے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے موجودہ حالات سے متعلق، وہ بہت اہم ہے۔ تفصیلی عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا، عمران خان نے کہا۔ کہتے ہیں جی کہ رجیم چینج کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات دی ہیں عمران خان نے۔ پہلے نمبر پر ملک میں قانون کی حکمرانی، رول آف لاء کا خاتمہ۔ ملٹری کورٹس سے سویلینز سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جو کیا ہے، ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے ہمارا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔
ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے اور اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کا استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 2، انٹرنیٹ کی بندش۔ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک کی آئی ٹی کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا گیا۔ مستقبل آئی ٹی کا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے سے خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے پاکستان انٹرنیٹ بندش میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ رہا۔ یہ 2024 میں انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ متاثر کر دیا گیا اور عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل نہیں رہے۔ وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، سیاسی عدم استحکام۔ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ فریب پر کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ممکن نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر دہشت گردی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہ ہے۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں۔ آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے۔ مجھے افسوس ہے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی گئی ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کی تجویز خود باجوہ نے تحریک انصاف کے دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور مالا کنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا۔ اکتوبر 2021 میں باجوہ کا فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا۔ اگر آبادکاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا تو مغربی بارڈر کے پار ہمارے بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ حالات قابو سے باہر ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیوں کو نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ تصحیح بھی کرنی ہوگی۔ ساتھ انہوں نے کہا ملٹری کورٹس پر بھی میں جواب دینا چاہیے۔ کون سا قانون آپ کو جج، جیوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ اور یہ جو ٹرائل ہے وہ شفاف نہیں ہوتے۔ ہمارے 2 مطالبات بالکل جائز اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں۔ 26ویں یعنی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے۔ اور 26ویں یعنی ترمیم کہ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی۔ نواز شریف اب صرف سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے۔ 9 مئی ایک پری پلان آپریشن تھا جس کی وجہ سے تمام مقامات کی CCTV فوٹیج جان بوجھ کر غائب کی گئی۔ مجھے 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر، ڈنڈے مار کر اور گھسیٹ کر اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے اغوا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ عوام رد عمل دیں۔ اس دن ہمارے 25 لوگ شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے اور 4 لوگوں کو اپاہج کیا گیا۔ ہم ہی پر ظلم کر کے ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے، 10,000 کارکنان کو جیلوں میں بھر دیا، جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت تحریک انصاف کو کچلنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی اس پر آپ نے مقدمات کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اس واقعے پر شفاف اور آزاد جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت اہم ہے۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں اسلام آباد سے غائب کیے گئے اور ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے، اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن ضروری ہے۔ یہ عمران خان کی جانب سے بڑی ڈیٹیل جو بات ہے وہ کی گئی ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ ہر صورت ہمیں انصاف چاہیے۔ وہیں پہ آج جو ایک اور بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں سے متعلق اسپیکر اسمبلی آفس نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی اور حکومت کے درمیان دوسرا دور مذاکرات کا 2 جنوری کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، جس کے لیے پی ٹی آئی نے مشاورت کے بعد 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جوڈیشل کمیشن بنانے اور قیدیوں کی رہائی کے مطالبے پر مشاورت کی ہے۔ تحریک انصاف تحریری طور پر 2 ہی مطالبات حکومتی ٹیم کے سامنے رکھے گی۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا تحریری مطالبہ رکھے گی۔ تحریک انصاف جیل میں بند اپنے کارکنان
خان کی رہائی کا مطالبہ بھی سامنے رکھے گی، جبکہ دوسری جانب جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باضابطہ نوٹس جاری کر دیا ہے 2 جنوری کے اجلاس کا۔ باضابطہ جاری نوٹس کے مطابق مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس 2 جنوری کو صبح 11:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کریں گے اور ان کیمرہ اجلاس ہوگا۔ پی ٹی آئی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی اور اس کے بعد پھر جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ وہیں پہ آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی سے متعلق جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور 3 نئے نام سامنے آئے ہیں آئی جی اسلام آباد کے لیے، اور اس میں جو آئی جی اسلام آباد موجودہ ہیں ناصر رضوی، علی ناصر رضوی، ان کو ہٹائے جانے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کو تبدیل کیے جانے کا امکان اور پنجاب میں تعینات 3 افسران کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئے آئی جی اسلام آباد کے لیے جو پنجاب میں تعینات 2 سینئر اور 1 جونیئر افسر کے نام زیر غور ہیں۔ اکبر ناصر کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کیا تھا 29 مارچ کو، اور ان کو لگایا تھا علی ناصر رضوی کو۔ اب علی ناصر رضوی کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ نئے کسی آئی جی کو تعینات کرنے کے حوالے سے میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ علی ناصر رضوی کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ نئے پولیس افسران، وہ بھی پنجاب سے 3 افسران میں سے کسی ایک افسر کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی محسن نقوی کی اپنی ٹیم سے ہی لوگ ہوں گے، اور وہی پہلے بھی انہوں نے خود سلیکٹ کیا اور اب بھی وہی سلیکٹ کریں گے اور وہی اپنے ٹیم کو لے کے آئیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔